بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی ولی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کی خوشی میں استقبال رمضان پر خوبصورت اور دلچسپ سلسلہ قسط نمبر 5۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کونین کے چچا جناب ابو طالب کے لخت جگر تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے توحید و رسالت کی تبلیغ شروع کی تو آپ ابھی نابالغ تھے۔ آپ نے فوراً حضور کی دعوت خیر کو قبول کیا اور اشاعت اسلام میں مگن ہو گئے۔ آپ نابالغ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تربیت صالحہ ہونے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ پاک دامن رہے۔ دعوت ذوالعشیر میں آپ شریک تھے۔ آپ نے بڑے بڑے سرداران قریش کی موجودگی میں پیغمبر برحق کا ہر حال میں ساتھ دینے کا عزم کیا۔ چنانچہ تمام عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز رفیق رہے اور اسلام کی راہ میں بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں اور کارنامے سر انجام دیے۔ شعب ابی طالب میں آپ محصور ہوئے اور راہ حق پر بھوک اور پیاس کی اذیت بھی برداشت کی۔ ہجرت کی رات جب کفار مکہ دن دناتے پھر رہے تھے، آپ بستر نبوت پر آرام فرما رہے تھے۔ جان کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، مگر آپ کے ایمان اور محبت رسول کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں جتنی میٹھی نیند سویا زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح سید النساء حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کوشش کو بھی دخل تھا، جیسا کہ شیعہ کتب میں درج ہے۔ شیخ طوسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میرے پاس حضرت ابو بکر و عمر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم حضور کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے کیوں نہیں جاتے؟ چنانچہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی درخواست قبول فرمائی۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ خندق، خبیر، حنین وغیرہ میں اپنی بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں مشیر اعلیٰ کا کام سر انجام دیتے رہے۔ خلفائے ثلاثہ آپ کے مشوروں کا ازحد احترام فرماتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بعض شیعہ حضرت کا خیال ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ تا حیات خلفائے ثلاثہ سے ناراض رہے۔ ان کے نزدیک اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ان کے ادوار حکومت میں نہ جہاد میں حصہ لیا اور نہ ان کے کاروبار حکومت میں۔ ہم کہتے ہیں اس وہم کو جمہور محققین و مورخین نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ سراسر تاریخ کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام یک بے بہا خدمات انجام دیں۔ ہر نازک موقع پر اسلام کی مدافعت کے لیے سینہ سپر رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہدے خلافت میں قریباً تمام اہم ملکی اور قومی معاملات میں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ جہاد کے لیے نہ نکلنا اس لیے تھا کہ آپ جیسے معاملہ فہم، مدبر اور دور اندیش انسان کا دارالخلافت میں ہمہ وقت موجود ہونا بہت ضروری تھا۔ تاہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو بعض شورشوں کے دبانے پر مامور فرمایا تھا، چنانچہ آپ نے بڑی کامیابی سے اپنا فرض انجام دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام کو مسلمانوں کے لشکر کے ہمراہ روانہ کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر کا امیر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فارس کو فتح کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 سالہ دور خلافت مصائب و الام کا دور تھا۔ مسلمانوں کی آپس میں چپکلش نے آپ کو سکون سے حکومت نہ کرنے دی۔ جنگ جمل 36 ہجری، جنگ صفین 37 ہجری میں ہزاروں صحابہ کرام اور دیگر مسلمان کام آئے، مگر ان مشکلات کے باوجود آپ نے خلفائے ثلاثہ کے عدل و انصاف، خلافت راشدہ کے اصول و ضوابط اور دیرینہ روایات کو ختم نہ ہونے دیا، جیسا کہ آپ کی سیرت طیبہ سے روایت ہے۔ ان جنگوں کے بارے میں جمہور اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جس کی حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الافسانی نے ترجمانی فرمائی۔ حضرت علی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائیاں ہوئیں۔
ان میں حضرت علی حق پر تھے اور یہ حضرات خطا پر، لیکن وہ خطا انادی نہ تھی بلکہ خطائے اجتہادی تھی۔ مجتہد کو اس خطائے اجتہادی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ ہم کو تو تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے اور سب کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ جو کسی صحابی کے ساتھ بغض و عداوت رہے وہ بد مذہب ہے۔ جنگ نہروان میں خوراج کی عبرتناک شکست ہوئی۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگا۔ آپ کے علاوہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص بھی خوارج کی نظروں میں تھے۔ موخر ذکر تو بچ گئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 40 ہجری کو 17 رمضان المبارک کے دن صبح کی نماز کے وقت جامع مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم اور شعیب بن بجرہ خارجی نے زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے آواز دی تو لوگ دوڑے آئے۔ انہوں نے عبد الرحمن ملجم کو گرفتار کر لیا، جبکہ شعیب بن بجرہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ زخم کاری تھا، زہر جسم اقدس میں اثر کر چکا تھا۔ آپ 20 رمضان المبارک کی شب یک شنبہ وصال فرما گئے۔ حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ذیل میں ہم آپ کے اوصاف و خصائل، سیرت و کردار اور انداز حیات کو مستند روایات کی روشنی میں بیان کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ علم و فضل۔ آپ کے علم و فضل کی گواہی حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک الفاظ میں دی ہے: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت ہے: میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب عبداللہ ملک صاحب رقم تراز ہے۔ آپ حکیم العرب اور انتہائی خوش بیان تھے۔ لکھتے تو حسن تحریر سے کاغذ کے صفحے پر چمن کھلا دیتے تھے، تقریر فرماتے تو علم و حکمت کے فردوس جگمگا اٹھتے تھے۔ آپ اقلیم ادب کے شہنشاہ، کائنات فضاحت کے تاجدار اور جہان فقہ کے شہریار تھے۔ آپ کی شاعری دم مسیحا کا جواب تھی، جس سے مردہ دلوں میں بہاریں جاگ اٹھتی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو قرآن و فقہ، تفسیر و تاریخ، کلام و تصوف اور سابقہ کتب الہامی کے علوم پر یکساں و مکمل دسترس حاصل تھی۔ خلفائے ثلاثہ کے ادوار میں دیے گئے مشورے اور کیے گئے علمی فیصلے آپ کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ خلفائے ثلاثہ نے بھی ان کی علمی جلالت کا تہ دل سے اعتراف فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے: اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یا اللہ، مجھ پر ایسی تختی نازل کر کہ ابوالحسن میری داہنی طرف موجود ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فکر و عرفان کے شہنشاہ ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں: تمام اولیاء اور اصفیاء کے پیشوا ابوالحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان کو تصوف میں شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل تھا۔ اصول حقیقت میں اس قدر باریک نکتہ رس تھے کہ حضرت جنید علیہ رحمت اللہ نے ان کی نسبت کہا: اصول اور بلا کشی پر ہمارے پیر علی المرتضیٰ ہے، یعنی معاملت و علم میں ہمارے امام ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں: تمام سلاسل اولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں، اور ان سلاسل کے اقتاب و اوتاد کی روحانی تربیت کا فرض بھی آپ ہی سر انجام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ اپنی جسمانی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، جیسا کہ آپ جسمانی پیدائش کے بعد ہیں، اور جس کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی ان کے ذریعے سے پہنچی۔ حضرت خواجہ محمد پارسا خلیفہ حضرت خواجہ نقشبندی بخاری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں: اگر آپ کو امن کے ساتھ خلافت کرنے کا موقع میسر آتا تو آپ اس علم تصوف کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے جن کے متحمل ہمارے قلوب نہ ہو سکتے۔ ان مقتدر اولیاء کرام کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ آپ میدان فکر و عرفان کے شاہ سوار ہیں۔ آپ سراپا زہد و تقوی، ورع و استغنا کی تصویر تھے۔ آپ کو عالیشان محلات سے نفرت تھی۔ کوفہ تشریف لائے تو دارالامارت کے بجائے ایک میدان میں فروخت ہوئے اور فرمایا: عمر فاروق نے ہمیشہ ان عالیشان محلات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، مجھے بھی اس کی حاجت نہیں، میدان میرے لیے بس کافی ہے۔ گھر میں وہی سامان تھا جو حضرت خاتون جنت جہیز میں لے کر آئی تھی۔ کئی دن چولہا نہ جلتا۔ آپ کا کھانا نہایت سادہ ہوتا تھا۔ آپ کی نان جوئیں بہت مشہور ہیں۔ ایک بار آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا: تیری بو میں مہک، رنگ میں حسن اور ذائقے میں لذت ہے، مگر میں تیرا عادی نہیں ہونا چاہتا۔ اوڑھنے کے لیے ایک چادر تھی، سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آپ کا ارشاد صوفیہ کرام کے لیے تسکین جان ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اتنا کم کھائیں کہ بھوک سے ان کے پیٹ ہلکے رہیں۔
کم پئیں کہ پیاس سے ان کے پیٹ سوکھے رہیں اور خوف خدا سے اتنا روئیں کہ ان کی آنکھیں زخمی رہیں۔ آپ رات اور اس کی تہائیوں سے مانوس تھے، رات نماز پڑھتے رہتے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے علی بڑے روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ عبادت کے دوران دنیا کو یوں مخاطب فرماتے، کیا میرے سامنے بن سور کر آئی ہے اور مجھ پر کمند ڈالتی ہے؟ دور ہو جا، دور ہو جا، کسی اور کو فریب دے، میں تجھے ہمیشہ کے لیے الگ کر چکا ہوں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیری ہلاکت آسان ہے، زاد راہ کم ہے، سفر طویل اور راستہ اجاڑ ہے۔ نماز میں اس قدر محویت ہوتی کہ لوگوں نے آپ کے جسم اطہر میں کھپا ہوا تیر نکال لیا مگر آپ کو خبر تک نہ ہوئی اور نہ درد محسوس کیا۔ بہادری تو آپ کی ضرب المثل ہے۔ تاریخ اسلام آپ کی شجاعت و بصالت کی شاہراہ آفاق داستانوں سے مالا مال ہے۔ بدر و احد میدان ہو یا خیبر و حنین کی رزم گاہیں، خندق کا مرحلہ درپیش ہو یا نہروان کا عرصہ تیغ و تبر، ہر جگہ پہ ہر مقام پر شمشیر ذوالفقار فتح و کامرانی کا نشان بن کر ابھری۔ عمرو بن عبد کے 2 ٹکڑے کیے، مرہب کو واصل جہنم کیا، ولید اور شیبہ کی گردنیں اڑائیں۔ کیا لکھوں کیا کہوں، ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے۔ آپ کا نام حیدر بھی تھا، آپ بچپن سے ہی بہت بہادر اور شاہزور تھے۔ روایت ہے کہ آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک اژدہا ادھر نکل آیا۔ شیر خدا نے جلدی سے سانپ کو کھلونے کی طرح پکڑ لیا اور زور سے دبایا کہ سانپ ہاتھوں ہی میں دم توڑ گیا۔ آپ کی والدہ نے آ کر دیکھا کہ ننھے حیدر کرار نے خوفناک سانپ کو ختم کر دیا تو فرمایا، میرا بچہ تو شیر ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے اور میں وہ شیر ہوں جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جس شاہزور کے بچپن کا یہ عالم ہو، اس کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ جو کی روٹی کھا کر اتنا بہادر اور صاحب قوت و استقلال ہونا ثابت کرتا ہے کہ بازوئے حیدر میں قوت ید الہہ کار فرما تھی۔ آپ کی تلوار تقریباً خلفائے ثلاثہ کے دور میں نیام میں رہی، جب باہر نکلی تو اس میں وہی چمک دمک تھی۔ آپ کا دور خلافت خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا تھا، مگر پھر بھی آپ نے عدل و انصاف کے انمٹ نقوش ثبت فرمائے۔ ایک دفعہ اصفہان کے خراج کا مال آیا تو آپ نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک روٹی بچ گئی تو اسے بھی 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ ہر فیصلہ مکمل عدل و انصاف کے ساتھ فرماتے تھے۔ آپ اپنے اعمال کا احتساب فرماتے، حقدار کو اس کا حق جتنی جلدی ہو سکتا دلاتے تھے۔ ایک بڑھیا نے آپ کے حضور ایک عامل کی شکایت کی تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے عاملوں کو تیری مخلوق پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر آپ نے اس عامل کو خط لکھا کہ ترازو اور پیمانے کو پورا رکھو اور لوگوں کی چیزیں مت گھٹاؤ۔ آپ نے پھر تحقیق فرمائی، جب وہ عامل غلط نکلا تو آپ نے اسے معزول کر دیا۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آپ کا وصف عظیم تھا۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا واقعی آپ کا کام تھا۔ ابن ملجم کے بارے میں وصیت فرمائی کہ اس کو کھانا کھلاؤ، دودھ پلاؤ، اگر میں زندہ رہا تو معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار ہوگا، اگر شہید ہو گیا تو اسے میرے ساتھ ملا دینا۔ جنگ جمل میں جو لوگ بھاگ گئے تو آپ نے ان کے لیے فرمان جاری کیا کہ زخمیوں پر کوڑے نہ برسائے جائیں، مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان دی جائے۔ دوران مقابلہ ایک دشمن کا سطر ننگا ہو گیا تو آپ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تاکہ اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک دشمن نے آپ پر تھوک دیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ خندہ روح اور خوش اخلاق بزرگ تھے۔ کوئی سوالی آپ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ امام شابی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ تمام لوگوں میں سخی ترین تھے، سخاوت اور کرم کو خدا کے لیے محبوب رکھتے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے نخلستان میں محنت کرتے، جو اجرت ملتی ناداروں اور بے کسوں میں بانٹ دیتے۔ ہجرت کی رات حضور اپنی تمام امانتیں سپرد کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تو آپ نے صبح اٹھ کر تمام امانتیں اہل افراد تک پہنچا دی۔ آپ کی ساری عمر دیانت کے حسین واقعات سے لبریز ہے۔ آپ کی تکلیفیں دیکھ کر آپ کے غلام نے بیت المال سے سونے چاندی کے کچھ برتن آپ کے لیے الگ کر لیے تو آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو میرے گھر کو اتنی بڑی آگ میں جھونک رہا ہے، اور اسی وقت تمام برتن مسلمانوں میں بانٹ دیے۔ روایت ہے کہ ایک بار آپ نے غلام کو آواز دی، وہ نہ آیا، پھر آواز دی، وہ اب بھی نہ آیا، تیسری آواز پر بھی نہ آیا تو آپ اٹھ کر اس کے پاس گئے اور کہا، اے لڑکے، تو میری نہیں سنتا؟ اس نے کہا، ہاں سنتا ہوں۔
مگر آپ کے حلم کے باعث سزا سے بے خوف ہوں۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ بہت حلیم الطبع تھے، ہمیشہ متبسم رہتے، ناگوار بات سے بھی پیشانی مبارک پر شکن نمودار نہ ہوتی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہا کی شادی آپ سے کی تو فرمایا اے بیٹی، کیا تو راضی نہیں کہ میں تیرا نکاح اسلام میں مقدم ترین، علم میں ذہین اور حلم میں حلیم انسان سے کر رہا ہوں۔ الغرض آپ تواضع پسند، منکسر المزاج، حق گو اور نہایت صابر و شاکر تھے۔ مصائب و آلام میں گھبرانا آپ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جزاک اللہ۔